أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوا، فرمایا رب کریم نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے، اے گھر والوں، اے اہل بیت، اور تمہیں پاک کر دے۔ سورہ احزاب میں جہاں بہت سے اہم مسائل اور اہم باتوں کو بیان کیا گیا ہے، انہی میں سے ایک مسئلہ اہل بیت کی فضیلت، اہل بیت کا مقام اور مرتبہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں انشاءاللہ آج کے خطبے میں اہل بیت کی محبت، اہل بیت کے فضائل اور اہل بیت کے حقوق پر مختصر گفتگو کروں گا۔ حضرات، انسانی عزت و تکریم میں سب سے اہم ترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان کا نسب کا رشتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے رشتے سے مل جائے۔ انسان کا نسب کا رشتہ، خاندانی رشتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے سے مل جائے، اور اگر یہ رشتہ ایمان کے ساتھ ملے تو پھر یہ ایک ایسا مقام ہے، اتنا اونچا اور اعلیٰ مقام ہے کہ اس کو طاقت اور قوت کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کوئی انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبی رشتہ دار ہو جائے، اور صرف نسبی رشتہ دار نہ ہو بلکہ رشتہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایمان والا بھی ہو، یہ دونوں چیزیں ہوں۔ صرف نسبی رشتہ کوئی فضیلت اور اہمیت کی بات نہیں ہے، ایمان اصل ہے، ایمان ہونا چاہیے۔ تو اگر کسی کا رشتہ، نسبی رشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی رشتے سے مل جائے اور ایمان بھی ساتھ میں ہو تو یہ بہت اعلیٰ اور بہت اونچا مقام ہے، اس کو طاقت اور قوت کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اہل بیت کے فضائل، اہل بیت کی منقبت، اہل بیت کا مقام اور مرتبہ قرآن و حدیث کے بے شمار دلائل سے ثابت ہے۔ دنیا کا کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی مقرر، کوئی داعی ان کا منکر نہیں ہے۔ یعنی اہل بیت کے فضائل مسلم ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اہل سنت والجماعت بھی اہل بیت کی خاص فضیلت اور مقام کا عقیدہ رکھتے ہیں، مگر اہل سنت والجماعت اہل بیت کی شان میں، ان کے مقام میں غلو اور تنقیص سے کام نہیں لیتے۔ یعنی اہل بیت کا جو مقام ہے، اہل بیت کا جو مرتبہ ہے، قرآن و حدیث میں جو اہل بیت کا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے،
اہل سنت والجماعت اہل بیت کو اسی مقام پر رکھتے ہیں، غلو سے کام نہیں لیتے۔ پتہ چلا ان کا جو حق ہے، ان کا جو مقام ہے، اس مقام سے اوپر نہیں کرتے، اور ان کا جو حق ہے، جو ان کا مقام ہے، اس مقام سے اہل بیت کو نیچے بھی نہیں کرتے۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت اہل بیت کو بشر مانتے ہیں، انسان مانتے ہیں، معصوم نہیں مانتے۔ معصوم صرف انبیاء کرام تھے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا اہل بیت کے تعلق سے ایک عام سیدھا سادہ عقیدہ ہے کہ ایک طرف اہل تشیع اہل بیت کے حق میں غلو اور تنقید سے کام لیتے ہیں، دوسری طرف اہل سنت والجماعت اہل بیت کو اسی مقام، اسی فضیلت اور اسی جگہ پر رکھتے ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین نے قرآن میں اہل بیت کا مقام بتایا ہے، اور جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو رکھا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا منہج ہے، عقیدہ ہے اہل بیت کے تعلق سے۔ اب سوال یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں؟ اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو اہل تشیع کے نزدیک صرف اولاد فاطمہ اہل بیت میں ہے، مگر اہل سنت والجماعت کے نزدیک اہل بیت میں اولین درجہ ازواج مطہرات کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا، اور پھر قریش کے خاندان کا ہر وہ فرد جس پر صدقہ حرام۔ حضرت حسین نے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اہل بیت کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نساؤہ من اہل بیتی ولکن اہل بیتی من حرم الصدقہ بعدہ، کہ اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اور اس کے بعد جن لوگوں پر بھی صدقہ حرام کر دیا گیا۔ پھر حضرت حسین نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ حضرت علی، حضرت عقیل، حضرت جعفر اور حضرت عباس رضی اللہ عنہم کی اولاد ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اہل بیت۔ اہل تشیع کچھ خاص لوگوں کو، 4-5 لوگوں کو اہل بیت میں مانتے ہیں اور انہی کے تعلق سے بات کرتے ہیں، باقی لوگوں کو وہ مقام نہیں دیتے، وہ مرتبہ نہیں دیتے، وہ فضیلت نہیں دیتے جو واضح طور پر قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا۔ اہل بیت کے تعلق سے سماج اور معاشرے میں 3 موقف ہے، 3 آئیڈیالوجی ہے یا 3 کانسیپٹ ہے۔ پہلا موقف یہ ہے کہ اہل بیت کی مصنوعی محبت کا نام لے کر ان کی شان میں غلو کرنا، یعنی اہل بیت سے محبت نہیں ہے، صرف دکھاوے کی محبت کرنا اور محبت کا دکھاوا کر کے اہل بیت کی شان میں غلو کرنا، یہ پہلا موقف ہے۔ دوسرا موقف ہے اس کے مخالف، یعنی اہل بیت سے دشمنی رکھنا اور ان کے خلاف طعن و تشنیع کرنا، برا بھلا کہنا، یہ دوسرا موقف۔ اور تیسرا موقف ہے اہل بیت کے ساتھ محبت، عظمت اور احترام کا موقف، لیکن اس کے ساتھ ساتھ، یعنی اہل بیت کے ساتھ محبت، عظمت اور احترام کا موقف اور عقیدہ رکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے صحابہ ہیں، دوسرے جو خلفائے اعظام ہیں، ان کی شان میں نہ غلو کرنا نہ تقصیر کرنا۔ یعنی جیسا ہمارے سماج میں ہو رہا ہے کہ اہل بیت کو مان لیا، اہل بیت کی شان میں بیجا غلو کیا، اور اہل بیت کے علاوہ جو صحابہ کرام ہیں ان کو کوئی بھاؤ نہیں دیا، ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان کی عظمت کا، ان کی ناموس کا کوئی خیال نہیں کرتے۔ تو تیسرا موقف یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت، عظمت اور احترام کا خیال رکھنا، اور ساتھ ہی ساتھ جو دیگر صحابہ کرام ہیں ان کی بھی محبت، عظمت اور ان کا جو مقام و مرتبہ ہے ان کو اس جگہ پر رکھنا، اور یہ تیسرا موقف اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ اسی طرح حضرات، اہل بیت سے محبت ایمان کی علامت ہے۔
اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی آدمی مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرے رشتہ داروں سے محبت نہ کرے، اور اس کے برمخالف کوئی انسان اہل بیت سے بغض رکھے، کوئی انسان اہل بیت سے محبت نہ رکھے، کوئی انسان اہل بیت کے تعلق سے غلط رویہ اور غلط عقیدہ رکھے، جو انسان اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا، جو انسان اہل بیت سے دشمنی رکھے گا، بغض رکھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کا مقام اور اہل بیت کا مرتبہ ہے کہ ان سے محبت کیے بغیر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے، اور اگر آپ ان سے دشمنی رکھتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں، تو آپ کفر اور نفاق میں پڑ جائیں گے، آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور اللہ کے رسول نے حدیث میں واضح طور پہ کہہ دیا کہ جو شخص اہل بیت سے بغض رکھے گا، جو شخص اہل بیت سے دشمنی رکھے گا، اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ اہل بیت کا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اہل بیت کے تعلق سے ہمارے سامنے واضح ہو گیا کہ اہل بیت کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت سے اہل سنت محبت رکھتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا احترام کرتے ہیں، اور جو حق اہل بیت کو قرآن نے عطا کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق اور جو مقام اہل بیت کا بتایا ہے، اہل سنت والجماعت اہل بیت کو اسی مقام پر رکھتے ہیں، نہ غلو کرتے، نہ تنقیص کرتے، نہ بڑھاتے، نہ گھٹاتے، جو بھی مقام واضح طور پر ان کا بیان کیا گیا اسی مقام پر اہل بیت، اہل سنت والجماعت اہل بیت کو رکھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے فضائل کیا ہیں۔ بات اگر کی جائے تو بے شمار فضائل ہیں، ایک ایک شخصیت پر، حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسین، حضرت حسن، ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں، حضرت عائشہ، دیگر تمام لوگوں پر اگر گفتگو کی جائے تو بات بہت لمبی جا سکتی، لیکن مختصراً چند باتیں کر کے بات ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگو میں اپنے اہل بیت کے تعلق سے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ 3 مرتبہ کہا میں اپنے اہل بیت کے تعلق سے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہل بیت کے تعلق سے، مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کے خوف اور اللہ کے عذاب کو یاد کرو اگر تم نے اہل بیت کو ان کے مقام سے ہٹا دیا۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کے عذاب کو یاد کرو، اور اللہ کے عذاب سے ڈرو اگر تم نے اہل بیت کو ان کے مقام سے، جو ان کا مقام ہے، اس سے نیچے کر دیا، اس سے ہٹا دیا۔ اسی طرح تم اللہ کے ثواب کی امید کرو اگر تم نے اہل بیت کو ان کا حق ادا کر دیا، ان کا حق دے دیا۔ یہ بہت واضح اور بہت صاف حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت فاطمہ کا نام لے کے، کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو تکلیف حضرت فاطمہ کو ہوتی ہے وہ مجھے بھی پہنچتی ہے، لہٰذا تم ان کو تکلیف نہ دو۔ یہ بھی اہل بیت کے فضائل کی بات ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت علی کے تعلق سے فرمایا کہ جو علی سے دوستی رکھے اے اللہ تو اس سے دوستی رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے اے اللہ تو اس سے دشمنی رکھ۔ اب اس حدیث کو بہت سے لوگ خلافت کی حدیث پر، خلافت پر دلیل بناتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی خلافت کی وصیت کی، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ حضرت علی کسی سفر سے آئے تھے اور کچھ لوگ حضرت علی سے مطمئن نہیں تھے کسی مسئلے میں، تو حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب سمجھا کہ لوگوں کو نصیحت کی جائے حضرت علی کے تعلق سے۔ تب حضرت علی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو علی سے دشمنی رکھے اللہ تو اس سے دشمنی رکھ، اور جو علی سے دوستی رکھے اللہ تو اس سے دوستی رکھ۔ اسی طرح اس حدیث سے خوارج کا بھی انکار ہو جاتا ہے۔ جو اس دور میں خوارج تھے، جو حضرت علی کے خلاف تھے، جو حضرت علی سے بغض رکھتے تھے، جو حضرت علی سے دشمنی رکھتے تھے، ان کی بھی تردید ہو جاتی ہے، ان کی بھی نکیر ہو جاتی ہے۔
بہت سے لوگ تھے جو حضرت علی سے چڑھنے لگے تھے. خوارج کا ظہور اللہ کے رسول کے دور میں ہو چکا تھا, تو بہت سے لوگ حضرت علی سے چڑھنے لگے تھے, اس لیے بھی اس حدیث کو بیان کیا گیا. اس حدیث کے ذریعے سے ان کی بھی تردید ہو جاتی ہے کہ دیکھو علی کا مقام واضح ہے, کوئی آدمی علی کے خلاف نہ جائے. اسی طرح بے شمار حدیثیں اور بے شمار فضیلتیں قرآن و حدیث میں اہل بیت کی آئی ہیں. میں چند ایک بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. سب سے پہلی آیت جو میں نے خطبے کے شروع میں کی, اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, کہ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تم سے اہل بیت نبی تم سے گندگی کو دور کر دے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے اہل بیت کی یہ فضیلت اور اہمیت بیان کی کہ ہم تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں, تو یہ اہل بیت کی فضیلت کی ایک دلیل ہے. اسی طرح ایک دوسری فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں, ان بیویوں کو اللہ رب العالمین نے باقی تمام امتیوں کی مائیں قرار دیا, امہات المومنین بنا دیا. یہ اہل بیت کی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ قیامت تک آنے والے مومنوں کی مائیں ہیں. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بیان کیا کہ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ امہات المومنین ہیں, مومنوں کی مائیں ہیں. یہ اہل بیت کی دوسری فضیلت ہے. اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے قریش کو بنو ہاشم میں سے چن لیا اور بنو ہاشم میں سے اللہ رب العالمین نے میرا انتخاب کیا. یہ بھی اہل بیت کی فضیلت ہے. اسی طرح ایک فضیلت اہل بیت کی یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جتنے نسبی رشتے ہوں گے ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں بچے گا, اس معنی میں کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ہم لوگ اکثر سنتے رہتے ہیں خطبوں میں کہ قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا, ہر آدمی اپنے اپنے میں پریشان ہوگا, نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا. تو قیامت کے دن جتنے نسبی رشتے ہیں وہ ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ میں قیامت کے دن اپنے نسبی رشتہ داروں کو کام آؤں گا, شرط یہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے. ایک دوسری جگہ اللہ کے رسول نے کہا تھا اپنے رشتہ داروں کو کہ دیکھو اگر تم ایمان نہیں لائے تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. بہت مشہور حدیث ہے. تو یہ بھی ایک اہل بیت کی فضیلت ہے. اسی طرح ایک فضیلت یہ ہے کہ صدقے کا مال آل محمد پر حرام ہے, کیونکہ صدقہ یہ لوگوں کی میل کچیل ہوتا ہے, اس لیے اللہ رب العالمین نے اہل بیت کو صدقے کے مال سے پاک رکھا. صدقے کا مال اہل بیت پر اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا. تو یہ چند فضائل ہیں. اس کے علاوہ بے شمار فضیلتیں ہیں جن کو ہم پڑھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں یا کسی سے پوچھ کے سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح اہل بیت کے چند حقوق ہیں. اہل بیت کے حقوق کا مطلب یہ نہیں ہے جس طرح ہمارے سماج میں ہوتا ہے کہ ہم نے چند اہل بیت میں سے چند لوگوں کو پکڑ لیا اور ان کی شان میں غلو کیا, ان کی شان کو بلند کرتے رہے, باقی سارے صحابہ کا انکار کر دیا, باقی سارے صحابہ کی عظمت کو پامال کر دیا. یہ اہل بیت کے حقوق کا مطلب نہیں ہے. سماج میں بڑا عام ہے کہ اہل بیت کے حقوق تو صرف ایک ہی لوگ بیان کرتے ہیں, صرف ایک ہی طبقہ اہل بیت کے حقوق, اہل بیت کی محبت کے تعلق سے بات کرتا ہے, اور پروپیگنڈا اتنا عام کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کو سچ مان لیتے ہیں. جبکہ حقائق جب دیکھے جائیں گے, سچ کی تلاش کی جائے گی تو پتہ چلے گا کہ اہل بیت میں سے صرف چند کو انہوں نے مانا ہے اور ان کے شان میں غلو کیا. تو اہل بیت کے حقوق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کے شان میں اتنا غلو کریں کہ باقی جو دیگر صحابہ کرام ہیں ان کی شان کی عظمت کو پامال کر دیں. اہل بیت کے حقوق کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں قرآن اور حدیث میں اہل بیت کے حقوق کے تعلق سے آئی ہیں ان کو ہم ملحوظ رکھیں اور ان کی ادائیگی کی کوشش کریں, ان سے ہم کوتاہی نہ کریں. اہل بیت کے حقوق کا مطلب یہ ہے. چند ایک اہل بیت کے حقوق بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز اہل بیت کے حقوق میں سے ہمیں ان سے محبت رکھنا ہے, اہل بیت النبی سے محبت رکھنا ہے, ان کا دفاع کرنا ہے اور محبت اہل بیت کا داعی ہونا ہے. ایک تو اہل بیت سے محبت رکھنا ہے اور اہل بیت کا دفاع کرنا ہے, ان کا ڈیفنس کرنا ہے. کوئی بھی اہل بیت کے تعلق سے کچھ بھی بولے گا
تو ہمیں خاموش نہیں رہنا ہے، ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ وہ جس بھی طریقے سے ہم جواب دے سکتے ہیں ہمیں اس کا جواب دینا ہے، یہ دوسری چیز۔ اور تیسری چیز، اہل بیت کی محبت کا ہمیں داعی ہونا ہے، یعنی لوگوں کو محبت اہل بیت کی طرف ہمیں بلانا ہے، کیونکہ اہل بیت کی محبت ایمان کا جزو اور ایمان کا حصہ ہے۔ تو تین چیزیں پہلے حقوق، پہلے حق میں ان سے محبت رکھنا ہے، ان کا دفاع کرنا ہے اور ان کی محبت کی دعوت دینا ہے لوگوں کو۔ دوسرا حق اہل بیت کی محبت کا، اہل بیت کا ان کا احترام کرنا ہے، ان کی تعظیم کرنا ہے، اور کسی بھی صورت میں اہل بیت کی بے ادبی سے خود کو بچانا ہے، کسی بھی صورت میں جانے انجانے اپنے آپ کو اہل بیت کی بے ادبی سے بچانا ہے۔ اہل بیت کا مقام بہت اونچا ہے، اہل بیت کے فضائل بہت اونچے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی رشتہ داری سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری سے محبت ہے، اپنی رشتہ داری سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری سے محبت ہے۔ ہمارے اور آپ کے رشتہ داروں کو، ہمارے اور آپ کے ماں باپ کو کوئی کچھ کہہ دے تو ہم مارنے اور دوڑنے کے لیے چڑھ بیٹھتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کے گھر والوں کو کوئی کچھ کہے اور ہمیں فرق نہ پڑے تو بہت افسوس کی بات ہے۔ ہمیں ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے اہل بیت کی محبت سے، اہل بیت سے دفاع کا۔ کوئی دنیا میں کسی کونے میں حضرت اگر اہل بیت کے تعلق سے کوئی غلط بات کرے گا تو ہمیں اس کا دفاع کرنا ہے۔ جس طرح ہم اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ہم جذبہ رکھتے ہیں لڑنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے اور ان کا دفاع کرنے کے لیے ہر ممکن، اس سے کہیں زیادہ ہمیں اہل بیت کی محبت کا دفاع، اہل بیت کا دفاع کرنا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اسی طرح اہل بیت کے حقوق میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ اہل بیت کے حق میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہمیں دعا کرنا ہے اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا ہے۔ اہل بیت کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنا ہے اور اہل بیت کی مغفرت کے لیے دعا کرنا ہے۔ نماز میں درود ابراہیمی جو پڑھتے ہیں ہم، اس میں صرف درود ابراہیمی نہیں پڑھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول آل رسول پر بھی ہم درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ حق ہے ہمارے اوپر، اور اس کو نماز کا لاحقہ اور لازمہ حصہ بنا دیا گیا کہ ہمیں اہل بیت کی درجات کی بلندی اور ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنا ہے۔ یہ اہل بیت کے حق میں سے ایک حق ہے۔ اسی طرح اہل بیت کے حق میں سے ایک حق یہ ہے کہ مال غنیمت میں اہل بیت کا 5واں حصہ ہے۔ یہ پہلے دور کی بات ہے، اب کے دور میں تو جنگ نہیں ہوتی، لیکن جس دور میں جنگ ہوتی تھی اس دور کی یہ فرائض تھے، یہ ذمہ داری تھی۔ اسی طرح 5واں حق اہل بیت کا یہ ہے کہ اہل بیت کے مقام اور مرتبہ کا عقیدہ رکھنا اور اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، وہ دیگر دوسرے مومنوں سے افضل ہے، دیگر دوسرے مومنوں سے افضل ہیں، ان کی عظمت اور ان کے احترام کا ہر حال میں خیال رکھیں۔ یہ اہل بیت کے چند فضائل اور حقوق تھے جو مختصراً میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ فتنوں کا دور ہے، پڑھنے پڑھانے کا دور نہیں ہے۔ آدمی کہیں بھی کچھ بھی سن لیتا ہے اور اس کو سچ مان لیتا ہے۔ تحقیق کا دور نہیں ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی بہت اوپر چلے گیا ہے، لیکن ہم دنیا کے معاملات میں تحقیقات کر رہے ہیں، دین کے معاملات میں ہم تحقیقات نہیں کرتے۔ تو پڑھیے، معتبر علماء کرام کو سنیے، معتبر علماء کرام سے جڑیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیے، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیے، صحابیات کی سیرت کو پڑھیے، عورتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ازواج مطہرات، ان کی سیرتوں کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں۔ ان کی زندگیاں ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی اور صحابیات کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اور آج فتنہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، ہر ایرا گہرا نتھو خیرا
صحابہ کرام کی شان میں کچھ اس کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی خود کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سماج میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن آج اتنی آزادی ہے کہ انسان نعوذ باللہ صحابہ کرام کی ناموس کا خیال نہیں رکھتا ہے اور صحابہ کرام کی شان میں بیجا گستاخیاں کرتا رہتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میں بہت اچھی باتیں کر رہا ہوں، صحابہ کرام پہ ججمنٹ دے رہا ہوں، میں بہت بڑا محقق بن گیا، میں ریسرچ کر رہا ہوں، میں دیکھوں گا کہ کون صحابی صحیح تھے اور کون صحابی غلط تھے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ لوگ اگر ان کی طرح ایمان لائیں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ قرآن میں ان کو اللہ رب العالمین ہر طرح سے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، اور ہم اور آپ چلے ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے ججمنٹ دینے کے لیے۔ تو سیرت کو پڑھیں، صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، صحابیات کی سیرت کو پڑھیں، فتنوں کا دور ہے، بہت بچ کے چلیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ گمراہی میں ہے، صحیح چیز نہیں پتہ ہے، سنی سنائی باتیں، چلتی پھرتی باتوں پر یقین کر لیتا ہے انسان اور اس کو سچ سمجھ لیتا ہے۔ تو صحیح چیز کی طرف آئیں، صحیح دین کی طرف آئیں، اور آج کے خطبے میں اہل بیت کے تعلق سے جو باتیں کی گئی ہیں ان کو سمجھیں، لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں میں بیان کریں، اور یہ بات عام کریں کہ حقیقی معنوں میں اہل بیت سے محبت کرنے والے اہل سنت ہی ہیں، کیونکہ اہل سنت اہل بیت کو وہی مقام دیتے ہیں جو مقام اللہ نے قرآن میں اہل بیت کو دیا اور جو مقام حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ یہ خلاصہ ہے اس خطبے کا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت سے محبت کرنے والا، اہل بیت کے فضائل کو سمجھنے والا، اہل بیت کے حقوق کو ادا کرنے والا بنا۔ اللہ جب تک زندہ رکھ دنیا میں ایمان پر رکھ، جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔